الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی اقسام۔ راویوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کی دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 متواتر، نمبر 2 آحاد۔ اب ہم پہلی قسم پر بات کرتے ہیں جو کہ حدیث متواتر ہے۔ لغوی تعریف: متواتر تواترہ سے ہے جس کے معنی ہیں پے در پے آنا، مثلا بارش کے قطروں کا پے در پے آنا۔ اصطلاحی تعریف: وہ حدیث جسے راویوں کی اتنی بڑی جماعت بیان کرے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا محال ہو۔ حدیث متواتر کی 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1، اسے بہت زیادہ راوی روایت کریں جن کی تعداد کم سے کم 10 ہو۔ نمبر 2، راویوں کی ایک کثرت سند کے تمام طبقوں میں پائی جائے۔ نمبر 3، ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا عادتاً محال ہو۔ نمبر 4، ان سب کی خبر کی بنیاد حس پر ہو، عقل نہ ہو، جیسے ہم نے سنا۔ اب حدیث متواتر کی 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ نمبر 1 متواتر لفظی، نمبر 2 متواتر معنوی۔ متواتر لفظی جو لفظ و معنی اعتبار سے متواتر ہو، مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ یہ حدیث 72 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کی ہے۔ ان سے آگے بھی ایک بڑی جماعت اس کو بیان کرنے والی ہے۔ متواتر معنوی، جس کا معنی متواتر ہو، الفاظ نہیں، مثلا وہ احادیث جن میں دوران دوا ہاتھ اٹھانے کا حکم ہے۔ 100 کے قریب احادیث موجود ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اب حدیث کی دوسری قسم حدیث آحاد کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1 لغوی معنی۔ آحاد جمع ہے احد کی، جس کا معنی ہے ایک، یعنی ایک ایسی حدیث جسے ایک شخص روایت کرے۔ اصطلاحی تعریف: وہ روایت جو متواتر کی شرائط پر پوری نہ اترے۔ احادیث آحاد کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم مشہور، دوسری قسم عزیز، تیسری قسم غریب۔ اب ہم پہلی قسم مشہور کا معنی بیان کرتے ہیں۔ لغوی معنی شہر سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں اعلان کرنا یا اظہار کرنا۔ حدیث مشہور کی اصطلاحی تعریف: ایسی حدیث جسے روایت کرنے والے سند کے ہر طبقے میں کم از کم 3 ہوں مگر تواتر کی حد کو نہ پہنچیں، یعنی راویوں کی تعداد 3 سے کم نہ ہو، 4 یا 4 سے زائد ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ علم کو اس طرح ختم نہیں کریں گے کہ علماء کے سینوں سے ہی نکال دیں۔ یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کو 4 صحابہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، عبداللہ بن عمر، زید بن لبید اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم نے بیان کی ہے۔ المستفیض۔ المستفیض کے لغوی معنی پھیلانے کے ہیں، اور یہ لفظ استفاضہ سے نکلا ہے۔ اصطلاحی تعریف: اس کی تعریف میں 3 اقوال آئے ہیں۔ پہلا قول مشہور کے مترادف ہے۔ دوسرا قول مشہور سے خاص ہے کیونکہ اس میں سند کے دونوں اطراف کا برابر ہونا ضروری ہے، جبکہ مشہور میں ایسی کوئی شرط نہیں۔ نمبر 3 مشہور سے عام ہے۔
اب ہم حدیث کی دوسری قسم عزیز کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ لغوی معنی۔ عزیز کے لغوی معنی کم ہونے کے ہیں۔ اصطلاحی معنی، جس کی سند کے کسی طبقے میں 2 راوی رہ جائیں۔ سند کے تمام طبقات میں راوین کی تعداد 2 سے کم نہ ہو۔ اگر سند کے بعض طبقات میں تعداد 3 یا زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ مثلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان نہیں لا سکتا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور اس کے تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اس روایت کو حضرت انس سے بیان کرنے میں 2 راوی اکیلے ہیں، حضرت قتادہ اور حضرت عبدالعزیز بن صہیب رضی اللہ عنہما۔ حدیث کی تیسری قسم غریب ہے۔ غریب کی لغوی تعریف۔ غریب کے معنی اکیلے ہونا یا اپنے عزیز و اقربا سے دور ہونے کے ہیں۔ اصطلاحی تعریف: ایسی حدیث جس کی روایت کرنے والا اکیلا شخص ہو، سند کے ایک طبقے یا بعض طبقات میں اکیلا ہو۔ اگر سند کے باقی طبقوں میں تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث غریب کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 غریب مطلق، نمبر 2 غریب نسبی۔ غریب مطلق حدیث بیان کرنے میں صحابی رضی اللہ عنہ اکیلے رہ جائیں۔ مثلاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، اور جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی۔ اس حدیث کو بیان کرنے میں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہیں۔ غریب نسبی: جس حدیث کو بیان کرنے میں صحابی کے علاوہ کوئی دوسرا راوی اکیلا رہ جائے۔ مثلاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر جنگی ٹوپی تھی۔ اسے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اکیلے بیان کرتے ہیں۔